دیکھیں دیمک کہتے ہیں جو لکڑی کو کھا جاتی ہے، سیوی بھی کہتے ہیں، دیمک بھی کہتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی لیکن لکڑی کو کھاتی جائے گی۔ تو اس کا بھی باقاعدہ ذکر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی تو آپ ایک لکڑی کے آسے پر ٹیک لگا کے کھڑے تھے، چونکہ کام ہو رہا تھا، مسجد صخرہ بن رہی تھی اور جنات کام کر رہے تھے، تو حضرت سلیمان اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کر۔ اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، جن آتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سلیمان علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، دیکھو کھڑے ہیں، ابھی آئیں گے، کام نہیں کریں گے، ہماری چمڑی ادھیڑ ڈالیں۔ وہ کام میں لگے رہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ فلما خر تبینت الجن، جب وہ لکڑی کمزور ہوئی تو سلیمان سب گر گئے، وہ آسا گر گیا نا، تو آپ گر گئے، تو انہوں نے آگے دیکھا کہ بھائی یہ تو لکڑی کو وہ دیمک کھا گئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ دیکھیں جن ہیں لیکن کتنے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں اور کتنے بڑے انجینئر ہیں اور کتنے بڑے عقل والے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یہ دیمک جو ہے نا ایک لکڑی کے ساتھ اس کو رکھو، دیکھو کہ سال میں کتنا کھاتی ہے۔ حساب ریاض سال میں تو یہ 1 ملی میٹر کھاتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے سلیمان علیہ السلام کو تو فوت ہوئے 100 سال گزر گئے، ہم 100 سال پتھر اٹھاتے رہے، ہم تو تباہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب لما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو 100 سال پتھر ڈھوتے رہتے۔ اس سے ان کی بھی نفی ہوئی جو پیر کہتے ہیں ہمارے جن تابع ہیں اور ہم جن ہمیں احوال، اور جنوں کو خود پتہ نہیں ہے تمہیں کیا احوال دیں گے۔ ما لبثوا فی العذاب المہین، تو 100 سال تک وہ پتھر اٹھاتے رہے۔ تو اس کا بھی باقاعدہ قرآن پاک نے ذکر کیا۔ حضرت ایک چھوٹی سی چیز، اچھا یہ لکھا ہے بعض علماء نے کہ جن ایک ایسی وفادار قوم ہے کہ جہاں دیمک ہو نا اس کی حفاظت کرتی ہے، کہتے ہیں اسی نے تو ہمیں چھڑایا کیسے، اگر یہ نہ کھاتی حضرت سلیمان کی لکڑی کو تو نہ راز کھلتا اور ہم تو لگے رہتے، پتہ نہیں ہزاروں سال تک کام کرتے رہتے۔ تو یہ ہماری محسن، یعنی محسن کا احسان جن بھی نہیں بھولتا۔ ایک انسان ہے جس کا کھاتا ہے اسی کو کاٹتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے اونچا بھی انسان ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو جب گرتا ہے تو پھر یہ شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گھوڑے ہیں، اس قرآن والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ فرمائے ہم نے تمہیں گھوڑے دیے ہیں، ہم نے تمہیں اس کے بعد خچر دیے ہیں، گدھے دیے ہیں، تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، تمہارے لیے باعث عزت و وقار بنتے ہیں، ویخلق ما لا تعلمون، اور ان کے بعد ہم ایسی چیزیں بھی ایجاد کریں گے جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اسی میں آ گیا کہ قیامت تک جو ایجاد ہوں وہ اس آیت کے تابع آ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں جراد کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کمل کا بھی ذکر کیا ہے جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں مینڈک کا بھی ذکر کیا ہے، والضفادع اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وحل لکم اور صید البحر اور مچھلی کا بھی ذکر کیا ہے، مچھلی کے اقسام کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی کون سی نعمت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن سمجھنے والا ہو، اور قرآن میں تدبر کرنے والا ہو، قرآن میں تأمل کرنے والا ہو کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آج تک یہ تو اب تحقیق کر رہے ہیں نا جی کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ گھر کیسے بناتی ہے، یہ تو آج اللہ نے قرآن میں بیان کر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرُشُونَ، اللہ نے ہم نے حکم دیا مچھلی شہد کی مکھی کو کہ اپنے گھر بناؤ، پہاڑوں پہ بھی بناؤ، درختوں پر بھی بناؤ۔ اچھا اور پھر اس کا گھر ایسا ہے کہ بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ کو اس کے گھر کو توڑ دو، اس کو پھر بنا کے دکھا دو، اور
ایسی عمارت ہے ماشاءاللہ، نہ تو وہ مثلث ہے، نہ وہ مربع ہے، نہ وہ مخمس ہے، عجیب مسدس عمارت ہے، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ راستے ہیں، پھر ان کی ملکۃ النحل ہے، ایک ان کی ملکہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے باقاعدہ سیکیورٹی گارڈ ہیں جو اس چھتے کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی زہریلی بوٹی کھا کے آئے نا، اس کو مار مار کے بھگا دیتے ہیں کہ بھئی شہد جو ہے وہ زہریلی ہو جائے گی۔ اس کے سیکیورٹی، ایک آپ کے بھی سیکیورٹی گارڈ ہے نا بھائی، وہ خود مل جاتے ہیں بینک لوٹنے کے لیے۔ یہ کیا کس بات کا آدمی رونا روئے کہ اللہ نے جتنا شرف انسان کو دیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس کو ایسی اعلیٰ شکل دی، اعلیٰ فہم دیا، اعلیٰ علم دیا، اعلیٰ حلم دیا، لیکن اگر انسان بننے پہ آتا ہے تو فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اگر پھر گرنے پہ آتا ہے تو شیطان سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔